انسان دنیا کے اندر بہت سارے کام کرتا ہے. اگر ان کاموں کو سلیقے سے کرے تو اس کا فائدہ ہوتا ہے، اور اگر بغیر سلیقے کے کرے تو اس کا نقصان ہوتا ہے. چنانچہ یہ موضوع حفظان صحت کے بارے میں ہوگا کہ ہم صحت کا کیسے خیال رکھ سکتے ہیں اور صحت کا خیال رکھنا کتنا ضروری ہے. حدیث پاک میں آتا ہے نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ، کہ دو نعمتیں ایسی ہیں جس میں بہت سارے لوگ لاپرواہی کرتے ہیں. ایک صحت ہے اور ایک فراغت ہے. تو لوگ اس میں بہت ساری لاپرواہی کرتے ہیں. ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ من المؤمن الضعیف، کہ طاقتور مومن زیادہ محبوب، زیادہ پسندیدہ ہے اللہ تعالیٰ کو بنسبت کمزور اور ضعیف مومن کے. تو اللہ تعالیٰ کو وہ مومن پسند ہے جو مومن کیا ہو؟ طاقتور ہو، صحت مند ہو. تو اللہ کو وہ مومن پسند ہے. ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے جس آدمی کو 4 نعمتیں مل گئیں، جس آدمی کو 4 نعمتیں مل گئیں، ایسے سمجھو کہ اس کو دنیا کی ساری نعمتیں مل گئیں. نمبر 1، شکر کرنے والا دل. نمبر 2، ذکر کرنے والی زبان. نمبر 3، مشقت اٹھانے والا بدن. نمبر 4، نیک بیوی. اور یہ سب چیزیں الحمدللہ ہم میں سے کسی میں نہیں پائی جاتی، اللہ قلیل، وہ اور بات ہے. شکر ہمارے دل کے اندر نہیں ہے. 10,000 تنخواہ ہے، میں کہتا ہوں کہ یار ان کو کچھ سوچنا چاہیے، میرے بیوی بچے بھی ہیں، میرے گھر والے بھی ہیں، میرا بھی خرچہ ہے، لیکن تنخواہ مجھے 10,000 دیتے ہیں. یہ شکر نہیں ہے. ہر آدمی کو میں سناتا پھروں، کہتا پھروں، یہ شکر نہیں ہے. شکر تو یہ ہے کہ مجھے 10,000 مل جائے، 5,000 مل جائے تو میں اللہ تعالیٰ کے سامنے شکر ادا کروں. تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے دل میں ڈال دے تو اللہ تعالیٰ میرا رزق ان کے ذریعے بڑھا سکتے ہیں. اور ذکر کرنے والی زبان وہ بھی ہمارے پاس نہیں ہے. مسجد میں آتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، وہ مسجد میں اندر بیٹھ کر بھی لوگوں کی غیبتیں کر رہے ہوتے ہیں، بہتان لگا رہے ہوتے ہیں، ایسے
کہہ رہے ہوتے ہیں کہ عمران خان ٹھیک ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب ایسے ہیں ویسے ہیں، کہ ہماری بات کرنے نہ کرنے سے ہوتا کچھ نہیں، ان کو فائدہ نہیں ہوتا، نہ ہمیں فائدہ ہوتا ہے، لیکن ہم اپنی نیکیاں ضائع کر رہے ہوتے ہیں۔ جو جس زبان سے ہم نے ذکر کرنا تھا وہ ذکر ہم نہیں کر رہے ہوتے، وہ ٹائم وہ وقت ہم ضائع کر رہے ہوتے ہیں۔ اور تیسرے نمبر پر فرمایا کہ مشقت اٹھانے والا بدن، اس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف کی ہے، یہ اللہ کو پسند ہے۔ ہم میں سے کون ایسے لوگ ہیں جو مشقت اٹھاتے ہوں، مشقت برداشت کرتے ہوں؟ کوئی نہیں ہے۔ سارے فارمی مرغی کی پیداوار ہے، تو پھر ہم سے کام بھی تو ویسے ہوں گے نا، تو پھر ہماری صحت بھی تو ویسے ہوگی۔ اس لیے ہمیں اپنی صحت کا خیال رکھنا چاہیے۔ تو مشقت اٹھانے والا بدن یہ اللہ کی نعمت ہے۔ ہم اپنے گھر کے کام ہوتے ہیں، نوکری ہے، ڈیوٹی ہے، اتوار والے دن چھٹی ہوتی ہے، کلمہ چوک پہ جا کر ایک مزدور بلا لیتے ہیں، گھر کا کام کرا لیتے ہیں، ہم ویسے کے ویسے رہتے ہیں۔ یار ایک دن تجھے چھٹی ہے تو گھر کا کام کر لے، تو یہ تیری صحت کے لیے اچھا ہوگا۔ گھر میں 4 پیسے آ گئے، نوکرانی رکھ لی، ان گھر والوں سے کام کرو نا۔ اللہ کا نبی ایسے تو نہیں فرما رہے کہ مشقت اٹھانے والا بدن، گھر میں کپڑے ہیں، گھر میں صفائی ہے، یہ سب کام کریں گے تو یہ مشقت اٹھائیں گے تو اس حدیث پر عمل ہو جائے گا۔ تو اس لیے آج ان حدیثوں پہ ہمارا عمل نہیں ہے تو ہماری صحت بھی ٹھیک نہیں ہے۔ کام ہم نہیں کرتے، ہماری صحت خراب ہے، ہمارا موٹاپا ہے۔ موٹے ہونے کا نام صحت نہیں ہے۔ صحت تو وہ ہے کہ آدمی ہر وقت ایکٹیو رہے، فعال رہے، متحرک رہے، پورا دن کام کرتا رہے پھر بھی نہ تھکے، اس کو صحت کہتے ہیں۔ تھوڑا سا کام کر لیتے ہیں، شام کو گھر سر پہ اٹھا لیتے ہیں، ہم نے فلاں کام کیا، فلاں بھائی سویا رہا۔ یار تو خوش قسمت ہے کہ تو نے کام کیا، اپنے جسم کو مشقت میں ڈالا، تو اللہ تعالیٰ تجھے انعام دے گا، درجہ دے گا۔ یہ کون سی بات ہے؟ تو اس لیے مشقت اٹھانے والے بدن کی اللہ کے نبی نے تعریف کی ہے۔ ایک اصول صحت کے بارے میں، ایک اصول یاد رکھیں، جو کچھ ہم کھاتے ہیں یہی ہماری صحت ہے۔ جو کچھ ہم کھاتے ہیں یہی ہمارے لیے کیا ہے؟ ہماری صحت ہے۔ ہم اچھا کھائیں گے تو ہماری صحت بھی اچھی رہے گی۔ سبزیاں کھائیں، سبزیاں بہترین غذا ہے۔ سبزی میں سے وہ سبزیاں جو سبز رنگ کی ہیں یہ پہلے نمبر پر ہیں، خوراک میں سے یہ پہلے نمبر پر ہیں، تو ان کو استعمال کرنا چاہیے۔ دوسرے نمبر پر یہ پھل فروٹ ہیں، وہ پھل فروٹ جو سرخ اور نیلے ہیں جیسے کہ سیب ہے، تو یہ انسان کی صحت کے لیے بہت مفید ہیں، تو ان کو استعمال کرنا چاہیے، ان کو کھانا چاہیے۔ ہم وہ کھاتے ہیں جو ہمارے لیے نقصان دہ ہے۔ ڈاکٹر بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ چیز فارمی مرغی کھانا نقصان دہ ہے، ہم پھر بھی کھا رہے ہیں، تو پھر ہماری صحت کا حال بھی آپ نے دیکھا ہے۔ کسی نے معدے کو پکڑا ہوا ہے، کسی نے پیٹ کو پکڑا ہوا ہے، کسی نے کیا کیا ہوا ہے۔ کھاتے ہم اتنا ہے، اتنا بھینس بھی نہیں کھاتی، اتنا ہم کھا لیتے ہیں، صحیح بات کہہ رہا ہوں۔ پھر شکایت ہم کرتے ہیں حکیموں کی، ڈاکٹروں کی، اپنے معدے کی۔ قصور ان کا نہیں ہے، قصور ہمارا ہے۔
ہم احادیث پر عمل کریں تو ہماری صحت ٹھیک رہے گی۔ تو یہ تھوڑا سا بھوکا رہنا یہ بھی حدیث پاک میں آیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چند لقمے کھانے چاہیے، اتنے لقمے کھانے چاہیے کہ جس سے آپ کی کمر سیدھی رہ سکے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ جو لوگ اپنا پیٹ بھر لیتے ہیں ان کے اندر سستی آ جاتی ہے، دل ان کے سخت ہو جاتے ہیں، دل اندر سستی آئی پھر نیکی بھی نہیں ہوتی، اعمال بھی نہیں ہوتے۔ اور آگے فرمایا کہ وَجَمَحَتْ شَهْوَاتُهُمْ، کہ ان لوگوں کی جو زیادہ کھاتے ہیں ان لوگوں کی شہوت بھی ابھرتی ہے، پھر شیطان ان پر غالب آ جاتا ہے، پھر وہ غلط کاموں میں بہکا لیتا ہے۔ تو اس لیے تھوڑا کم کھانا چاہیے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ایک کھانے میں 11 لقمے کھاتے تھے، بس صرف 11 لقمے۔ تو حدیث پاک میں آتا ہے آدمی کا جو معدہ ہے نا، معدہ پیٹ، تو اس کے 3 حصے کرنے چاہیے، ایک حصہ کھانے کے لیے، ایک حصہ پینے کے لیے اور ایک حصہ ہوا کے لیے۔ ہم کھا بھی اتنا لیتے ہیں، پی بھی اتنا لیتے ہیں، ہوا کی جگہ بھی نہیں بچتی۔ جب ہوا آتی ہے تو پھر وہ اپنا راستہ نکال لیتی ہے، پھر کہتے ہیں کہ یار ہم حکیم صاحب ہم مجلس میں بیٹھتے ہیں، محفل میں بیٹھتے ہیں تو ہماری ہوا نہیں رکتی۔ تو کیسے رکے؟ جب حدیث میں آ گیا ہے کہ اس کی بھی جگہ چھوڑنی ہے، اس کا بھی وہاں محل ہے، اس کا بھی حق ہے، اس کو چھوڑو، اس کی جگہ کو چھوڑو۔ جب ہم نے اس کو چھوڑا نہیں، اتنا کھا لیا تو پھر معدہ خراب ہوگا نا، پیٹ خراب ہو جائے گا تو صحت خراب ہو جائے گی۔ جب معدہ خراب ہو جائے گا تو پھر معدہ خوراک کو قبول ہی نہیں کرے گا۔ تو اس لیے ہم اپنے اندر جو ہے نا ایک جو خوراک ہے اس کا توازن ٹھیک کرنا چاہیے۔ جب یہ ٹھیک ہو جائے گی تو ہماری صحت بھی ٹھیک ہو جائے گی۔ پہلے زمانے میں جو لوگ ہوتے تھے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین، تو وہ طاقتور کیوں ہوتے تھے؟ تو وہ اپنی صحت کا خیال رکھتے تھے، وہ کم کھاتے تھے، وہ کھاتے کم تھے۔ حضرت زرار رضی اللہ تعالی عنہ ایک دفعہ گرفتار ہو گئے۔ جب وہ گرفتار ہوئے تھے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ آئے، دیکھا کہ لاشیں پڑی ہوئی ہیں لیکن حضرت زرار رضی اللہ تعالی عنہ کی لاش نہیں ہے۔ تو انہوں نے سمجھا کہ لگتا ہے کہ حضرت زرار رضی اللہ تعالی عنہ کو زندہ گرفتار کر لیا ہوگا۔ لشکر تیار کیا کہ ہم اپنے بھائی کو رہا کروائیں۔ لشکر تیار ہو گیا، روانہ ہو گئے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نے اپنے لشکر میں ایک ایسا سوار دیکھا جو کبھی گھوڑے میں سوار ہے اور گھوڑے کو اتنا تیز چلا رہا ہے، کبھی روڈ کی سائڈ پہ آ جاتا ہے، کبھی راستے کی سائڈ پہ آ جاتا ہے۔ تو میں نے اس کی گھوڑے کی سواری کو چلتا ہوا دیکھا تو میں حیران ہوا، تو میں نے اس کو اپنے ساتھ بلا لیا۔ میں نے کہا کہ لشکر میں تو میرے ساتھ چل۔ جب وہاں پہنچے جس قافلے میں حضرت زرار رضی اللہ تعالی عنہ قید تھے، وہاں جا کے حملہ کر دیا۔ تو جب میں اس قافلے میں کافروں کے قافلے میں پھنس جاتا تو وہ شاہ سوار آ کر مجھے میری مدد کرتا۔ اب جب وہ پھنس جاتا تو میں جا کے ان کی مدد کرتا۔ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایسا مجاہد میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا جو اتنی دلیری سے اور بہادری سے لڑتا تھا۔
جب واپس آ گئے، ہم نے اپنے بھائی کو رہا کروا لیا، تو پھر میں نے پوچھا کہ بھی تو ہے کون؟ بھی تو اتنی دلیری سے لڑتا ہے، تو ہے کون؟ تو ایک نسوانی آواز آئی، عورتوں والی آواز آئی کہ میں حضرت زرار رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ دیکھو کہ ایک عورت اتنے جذبے سے لڑتی ہے، اتنی دلیری سے لڑتی ہے کہ مردوں کو پتہ نہیں چلتا کہ یہ مرد ہے یا عورت ہے۔ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ تو کیوں آئی؟ اس نے کہا کہ جب مجھے پتا چلا کہ میرا بھائی قید ہو گیا ہے، تو میں نے کہا کہ میں اپنے بھائی کی رہائی کے لیے میں بھی ساتھ چلوں گی۔ تو میں نے اس وقت نہیں بتایا کہ مجھے پتا کہ آپ مجھے اجازت نہیں دیں گے، تو اس لیے میں نے اپنے نقاب کر لیا، اپنے آپ کو چھپا لیا تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے یہ کون ہے۔ تو ان کے اندر اتنی دلیری اس وجہ سے تھی، وہ کھاتے کم تھے، وہ مشقت اٹھاتے تھے، ان کا جسم مشقت برداشت کرتا تھا، تو ان کے اندر دلیری بھی تھی۔ ایک مرتبہ حضرت زرار رضی اللہ تعالی عنہ لشکر میں کافروں کا مقابلہ کر رہے ہیں، تلوار بھی ٹوٹ گئی، نیزہ بھی ٹوٹ گیا، پھر بھی ان کے ساتھ جنگ کر رہے ہیں، لڑ رہے ہیں۔ اب جو جس گھوڑے پہ سوار تھے وہ تھک گیا، دوڑتا رہا، آخرکار وہ بھی تھک گیا۔ تو حضرت زرار رضی اللہ تعالی عنہ اس گھوڑے کی پیٹھ پر بیٹھ کر تھوڑا سا آگے جھکے اور گھوڑے کے سر پہ ہاتھ پھیرا اور گھوڑے کو کہا کہ اجلد معی ساعۃ والا شکوتک الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے گھوڑے آج میرا ساتھ دے دے، ورنہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے میں جا کر تیری شکایت کروں گا۔ گھوڑا اسی وقت ہنہنایا اور تیز دوڑا، اور جو کافروں کا جو مشرکین کا جو حصار باندھا ہوا تھا اس کو دوڑتا ہوا باہر نکل گیا۔ تو یہ ان کے اندر اتنی دلیری تھی، اتنی جرأت تھی، تو وہ کھاتے کم تھے۔ تو اس لیے ہمیں بھی کھانا کم چاہیے، اور کھانے کے بعد ہمیں تھوڑا چلنا چاہیے، پھرنا چاہیے، تھوڑا کچھ وقت ہم اپنے معدے کو بھی خالی رکھیں، کہ کھاتے وقت کچھ زہریلی چیزیں بھی انسان کے اندر داخل ہو جاتی ہیں، تو وہ اس وقت نکلتی ہیں جب انسان کا معدہ خالی ہو جاتا ہے، وہ اس انتظار میں رہتی ہیں۔ تو ہم اپنے معدے کو خالی ہونے بھی نہیں دیتے، ہر وقت اس کو بھر کے رکھتے ہیں۔ تو جب ہم اس کو بھر کے رکھیں گے تو وہ خاک نکلیں گی، پھر شوگر ہوگی، پھر کینسر ہوگا، پھر معدہ خراب ہوگا، پھر ساری بیماریاں جمع ہو جائیں گی۔ تو اس لیے کھانے کے بعد تھوڑی سی ورزش بھی کرنی چاہیے، اپنے پیٹ کو بھی تھوڑا سا خالی کرنے چاہیے۔ تو ورزش کے لیے تو آپ کو وقت نہیں ملتا، ہم میں سے کسی کو وقت نہیں ملتا، تو اس کے لیے میری ایک تجویز ہے، حدیث پر بھی عمل ہے، تجویز بھی ہے، لیکن قبول کوئی نہیں کرے گا، مجھے پتا ہے۔ تو ہم اپنا حق ادا کرتے ہیں، تو اس کے لیے تجویز یہ ہے کہ جتنے بھی اپنے اپنے محلے کے نوجوان حضرات ہیں، بوڑھے بھی کر سکتے ہیں، خدمت خلق ہے، حدیث پر بھی عمل ہے، لیکن خاص کر نوجوان اس کام میں حصہ لیں۔ اپنے محلے میں ایک انجمن بنانی چاہیے، ایک جماعت بنانی چاہیے، اور اس جماعت کوئی نام رکھ دینا چاہیے کہ جو اپنے محلے کی جو گلیاں ہیں نا اس کی صفائی کریں، صبح کی نماز مسجد میں پڑھیں اور مسجد کی